تو یاد رکھیے یہ شکر کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح بدک جانے والی ہیں، بھاگنے والی ہیں، یعنی نعمت جو ہے بھاگتی ہے اور بھاگ جانے والی ہیں، ان کو شکر کے ساتھ جکڑ کے رکھو، شکر ادا کرو گے تو باقی رہیں گی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جن نعمتوں سے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ ان کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شکر گزاری کو سلف صالحین محافظ کا نام دیتے تھے، کہ یہ موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے اور باقی نعمتوں کو کھینچ لانے والی ہے، یعنی جو ہیں وہ بھی رہیں گی اور بھی آ جائیں گی۔ اور شکر گزار کو بلند مقام کیا ملتا ہے؟ جیسے روزہ دار صبر کرنے والا روزہ دار ہوتا ہے، ایسے کھا کر شکر ادا کرنے والے کو بھی ایسے ہی اجر مل جاتا ہے۔ تو دو کام کیا کریں، دن بھر روزہ کر رکھ کے صبر کیا کریں اور شام کو افطار کر کے شکر ادا کیا کریں، تو دگنا ثواب ہو جائے گا۔ مطرف کہتے ہیں کہ مجھے عافیت دی جائے اور میں شکر ادا کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ مجھے آزمائش میں ڈالا جائے اور میں صبر کروں۔ تو اللہ نعمتیں ہی دیتا رہے اور شکر کرنے والا ہی بناتا رہے، نہ کہ کسی تکلیف میں ڈالے۔ پھر جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی صلاحیت بھی مزید عطا کرتا ہے۔ شکر گزار انسان عبرت حاصل کرنے والا ہوتا ہے، شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ کذالک نجزی من شکر، آل لوط میں سے جو شکر گزار تھے صرف ان کو بچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ عطا کرے گا، بے پناہ اجر دے گا۔ یعنی الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے میری بہت زیادہ رحمت لکھ دو، کیونکہ اس نے کہا الحمدللہ کثیرہ، بہت زیادہ اللہ کی تعریف، بہت زیادہ شکر، کیونکہ دل بھرا ہوا ہے اس کا اللہ کی نعمت کے احساس سے۔